السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ میٹنگ سملر ہوگی۔ آپ سب لوگوں کے لیے خوش آمدید۔ ایک سال آپ لوگوں نے مکمل کر لیا، یہ نیا تعلیمی سال آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کا استقبال ہے ادارے میں۔ تو ہم لوگ اپنے اس اجلاس کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں سیکنڈ ایئر کے ہمارے اسٹوڈنٹ حافظ عبد الباسط صاحب سے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ حافظ عبد الباسط صاحب چلیے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ میں فورتھ ایئر کے ہمارے اسٹوڈنٹ اشرف علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف کے کچھ اشعار سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو بنایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت سے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ وہ زمین سے ہی ملتا ہے، کپڑا بھی زمین سے ملتا ہے، آپ ریشم پہن رہے ہو کیڑے سے نکلا ہوا وہ بھی زمین کا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کاٹن پہن رہے ہو وہ بھی زمین سے،
मकान, घर बनाते हैं हम तो वो भी मिट्टी, सीमेंट, ये सब जमीन से ही निकलता है। तो इंसान की ये तीनों जिस्मानी जरूरतें जमीन से पूरी होती है। रूहानी जरूरत क्या है इंसान की? इंसान की रूहानी जरूरत है शरीयत के इल्म को हासिल करना, उस पर अमल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। ये इंसान की रूहानी जरूरत है। ये तीनों जुज बराबर दर्जे के रूहानी जरूरत है। चुनांचे अगर कोई इल्म हासिल नहीं करता है तो वो शरीयत पर अमल नहीं कर पाएगा सही से। जब शरीयत पर अमल नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करेगा, तो उसकी रूह कमजोर हो रही होती है। वो अपने आप को खोया खोया सा महसूस करता है और उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आखिरत की नाकामी तो खैर है ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी ये चीज वो महसूस करेगा। इसीलिए हम देखेंगे कि कई सारे लोग जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर होते हैं और दिल से इल्म हासिल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि इल्म हासिल करने में हमें बहुत सुकून हासिल होता है। दूसरी चीज, इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करना बड़ा मसला है, क्योंकि अगर हमने इल्म हासिल तो कर लिया, उस पर अमल नहीं किया, तो ये इल्म हमारे खिलाफ में हुज्जत हो जाएगा। यही कुरान हमारे खिलाफ में गवाही देगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इल्म हासिल नहीं करना क्योंकि यही कुरान हमारे खिलाफ हो जाएगा। ट्रैफिक रूल्स मालूम नहीं कर रहे, इसलिए कि अगर मालूम हो गए तो मैं तोड़ नहीं सकता, मालूम नहीं रहे तो मैं रूल फॉलो नहीं करे तो भी चलेगा। कोई भी बोलेगा बचकाना नजरिया है। ट्रैफिक रूल्स मालूम करो और फॉलो करो, तब जाकर आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे अपनी गाड़ी को चलाते वक्त में और पुलिस के चक्करों से बचोगे भी। वही दूसरी तरफ ये कहना कि नहीं भाई मैं ट्रैफिक रूल्स जानना मालूम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मालूम करूंगा तो अमल करना पड़ेगा, तो बेवकूफी है। इसी तरीके से अल्लाह के हुदूद को, अल्लाह के अहकाम को जानना, उस पर अमल करना, ये दोनों चीजें जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ पे भी ईमान वालों का तज़किरा किया है, साथ में अमल सालिह का भी तज़किरा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात। और कुरान करीम की वो सूरह जो सबसे मुख्तसर और सबसे जामे है, सूरतुल असर, जिसके बारे में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था ये एक सूरत आ गई तो भी काफी हो जाता था। पूरी नसीहत अल्लाह ताला इसी सूरह में रख दी। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो जमाने की कसम खाकर बताया अल्लाह ताला ने कि देखो जमाना, कसम है जमाने की। तो इस तरफ इशारा है कि जिंदगी नाम ही है वक्त का और उसी जिंदगी की कदरदानी करने, और जो इस जिंदगी की कदरदानी नहीं करेगा तो वो खसारे में रहने वाला है। मगर इस जिंदगी की कदरदानी करने वाले लोग कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू करके अल्लाह ने क्लियर किया, जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने अमल सालिह किया। तो ईमान लाना ही खाली मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि नेक अमल करना भी। और नेक अमल कैसा करेंगे अपन? नेक अमल करने के वास्ते पहले मालूम करना पड़ता, ऊपर से तो वही उतरनी बंद हो गई है, हम में से किसी पर वही नहीं आने वाली, लिहाजा हम सबको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा, यानी कि इल्म हासिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, के हक पर जमे रहे और सब्र के साथ जमे रहे। क्योंकि जब आप हक पर जमते हैं तो आप अपने मुंह से, अपने आमाल से, अपने हर चीज से उसकी तबलीग करते हैं, उसकी इशाअत करते हैं, दूसरों तक उस हक को पहुंचाते हैं। और यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है। हर एक को अपने लेवल की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अपने अपनी फैमिली में किसी को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, किसी को मुल्क में, किसी को कौम में। बहरहाल जिसका जो लेवल होता है अल्लाह ताला उसको उसी के हिसाब से आजमाता है। आजमाइश में डरना नहीं चाहिए। वैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलील कदर नबी थे, उनके नेक होने में कोई शक नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील कदर नबी है, अंबिया के सरदार है, नेक होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया है कि आपके सारे गुनाह माफ है, लेकिन इसके बावजूद तकलीफ से तो गुजरना है। तो लिहाजा ये तीन काम रूहानी सुकून के लिए हमें करना ही है। तो आप में से सब अल्टीमेट गोल के तौर पर याद रखिएगा कि हमें इल्म हासिल करना है, जिंदगी के हर मरहले में उस पर अमल करना है और उसको दूसरों तक पहुंचाना है। खैर आप लोग जो इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हुए हैं, इसका नाम इस्लामिक हब है। ये एक ऑनलाइन दीनी तालीमी इदारा है। इसका मकसद उन 98% मुस्लिम्स तक पहुंचना है जो
کسی مدرسے کو باضابطہ نہیں جا پاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، خواہ اسلامک انسٹیٹیوشنس کے، فزیکل اسلامک انسٹیٹیوشنس کے ان سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں، یا اس وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو صحیح اسباب نہیں مہیا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں کہ وہ کسی اور مصروفیت میں ہیں، اکیڈمک کالج میں پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، واٹ ایور، تو کچھ بھی ایک وجہ ہو تو وہ مدرسہ نہیں جا پاتے ہیں یا کسی دینی ادارے سے نہیں جڑ پاتے ہیں، تو انہی لوگوں کے واسطے اسلامک ہب کو قائم کیا گیا۔ 2018 مارچ میں اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا، اور آج مارچ کے 18 تاریخ گزر گئی تو معلوم ہے کہ 8 سال تقریباً الحمدللہ اس ادارے کے گزر چکے۔ حضرت مفتی ابوبکر جابر صاحب ادارے کے سرپرست ہے، چیف ایڈوائزر ہے، حضرت انڈیا کے مشہور عالم دین ہے، کئی کتابوں کے آتھر ہے، بہت زیادہ گہری فکری قابلیت کی شخصیت ہے، اور بہت ہی زیادہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اسلامک ہب کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں مفتی ابوبکر صاحب کا خاص اثر ہوتا ہے، مفتی صاحب کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور اس کے ڈائریکٹر یعنی کہ ناظم جس کو کہا جاتا ہے میں یعنی کہ مفتی محمد کفیل احمد۔ ابھی عالمیت اور مومنہ کورس کے اسٹوڈنٹس کو آج ہم لوگ جمع کر رہے ہیں یہاں پر، آپ لوگ سب یا تو عالمیت کرنے والوں میں سے ہے یا تو مومنہ کورس کرنے والوں میں سے، تو آپ حضرات کو پڑھانے والے اساتذہ سے مختصر تعارف۔ تو سب سے پہلے تو ہے مفتی جواد خان صاحب، جو تلنگانہ کے نرساپور ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، ایسے سنگاریڈی ڈسٹرکٹ پڑتا ہے، نرساپور علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہ اسلامک ہب میں ناظم تعلیمات ہے، یعنی کہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کو یہی سنبھالتے ہیں۔ دوسرے ہے مفتی نوید سیف صاحب، ایڈوکیٹ بھی ہے، یہیں حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور دوسرے ایک العدل لیگل سروسز کے نام سے ایک لیگل سروس کا پورٹل بھی چلاتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور کئی سارے آرگنائزیشنز کے لیے لیگل ایڈوائزر بھی۔ تیسرے ہیں مفتی جنید صاحب، جو حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں، نیئر بائی ٹولی چوکی ہی رہتے ہیں، اور ایک مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں، یہاں اسلامک ہب میں عالمیت کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ چوتھے ہیں مفتی مصطفیٰ یوسف صاحب، جو لنگمپلی سے قریب میں آرسی پورم کے نام سے ایک علاقہ ہے، حیدرآباد میں ہی ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہاں ایکچولی انہوں نے یہ گولکنڈے کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے گجرات کے مدارس سے علم حاصل کیا ہے۔ جو پانچویں ہے مولانا امتیاز صاحب، جو کہ محبوب نگر ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد سے قریب ہے بالکل، اور یہاں کئی عرصے سے اسلامک ہب میں تجوید میں اور عالمیت میں، حفظ میں دینی خدمات، تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے میں ایک مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور علاقے کے بچوں کے مکتب کو سنبھال رہے ہیں، ان کی اچھی سے رہنمائی کر رہے ہیں، بہت باریکی سے ڈسٹرکٹ میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ مفتی صاحب کو بہت ساری اپارچونیٹیز سے شہر میں آنے کے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے وسعت بھی دے رکھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی وطن، اپنے ہوم ٹاؤن پر کام کرنے کو اہمیت دی۔ چھٹویں ہے مولانا عبد الحادی صاحب، یہ بھی نرساپور کے رہنے والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ان کو جانتے بھی ہو، کیونکہ اسلامک ہب کے کئی سارے تجوید کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے تجوید کے اسٹار ٹیچرز میں سے ہیں۔ ساتویں ہیں مولانا ابراہیم صاحب، جو کہ گلبرگہ کرناٹکا کا جو بارڈر ہے اور تلنگانہ سے لگ کر ہے، ہمارے یہاں پر جب نظام کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تو اس وقت میں کرناٹکا کا یہ حصہ گلبرگہ ڈکن میں ہی آتا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانا تلنگانہ ہم کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، یا پرانا ڈکن، یہاں کے رہنے والے یہ، اور اسلامک ہب میں عالمیت کی تدریس کے علاوہ اپنے علاقے میں بھی ایک مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں۔ آٹھویں ہیں مفتی رفعت رضوان صاحب، جو یہاں پر بخاری اور اسی طریقے سے حدیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کے مشہور ادارے امداد العلوم میں یہ پڑھاتے ہیں، اور وہاں کے سپروائزر بھی ہے یہ عالمیت کے، اور اس کے علاوہ کئی دیگر اداروں میں بھی ان کی سرپرستی ہے۔ مجلس فقہی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے تلنگانہ میں، تلنگانہ آندھرا میں، جس میں کرنٹ افیئرس میں جو مسائل آتے ہیں اس کے اوپر علماء اکرام کے فتاوی اور اس پر کیا شرعی حکم ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرنے کے واسطے ایک ٹیم ہے علماء کی تلنگانہ آندھرا کی، اس کے ذمہ داروں میں سے بھی ہے۔ اور فیمیل ٹیچرز میں سے ہیں
محترمہ عالمہ شہناز صاحبہ، یہ اسلامی خط کے سب سے آل راؤنڈر اور سب سے پرانے ٹیچرز میں سے ایک ہے ماشاءاللہ. آپ تجوید میں بھی اچھا پڑھانے والوں میں سے ہے، مومنہ کورس میں بھی آپ پڑھاتے ہیں، اور یہاں عالمیت میں بھی محترمہ شہناز صاحبہ کی تدریسی خدمات ہے. اس کے علاوہ محترمہ نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اکیڈمکس کے اندر. چھٹے نمبر پہ ہے محترمہ عالمہ شبنم منصوری صاحبہ. آپ میں سے کئی تو خیر ان کے کئی ان کے جونیئر ہیں. اسی گزشتہ سال ہی اسلامی کب سے عالمیت پڑھ کر فارغ ہوئے یہ، اور ماشاءاللہ سے یہ ابھی عالمیت میں تدریسی خدمات انجام دیں گے. بی فارمیسی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور آئی تھنک ایم فارمیسی بھی کیا ہوا ہے. 7ویں نمبر پہ ہے محترمہ عالمہ عروسہ حسین صاحبہ. وائزیک کے رہنے والے ہیں یہ، سافٹ ویئر انجینئر ہے، عالمیت مکمل کیا ہے یہاں اسلامی ہب سے ہی، اور اب یہاں پر یہ تدریسی خدمات انجام دینے والے ہیں. موبینہ کورس میں جو بچے ہیں آپ میں سے، ان کے یہ دونوں ٹیچرز ہیں، مفتی عبدالقوی صفدر صاحب، اور انشاءاللہ یہی عباد الرحمن کورس کے بھی استاد صاحب ہے، اور محترمہ شہناز صاحبہ جن کا بھی تذکرہ آیا تھا. جی اب اس کے بعد اسلامی خط کے اندر اوور آل یہ 5 کورسز ہے. تجوید دینیات ان بچوں کے لیے یہ 1-on-1 کورس ہے ایک، جو ان بچوں کے لیے ہے جو بلو 12 ایئرس ہے، بلو 13 ایئرس ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ بالکل اسکریچ سے شروع کرنی ہے، تو ان کے لیے تجوید دینیات کا کورس پریفر کیا جاتا ہے. آفٹر ریسائٹیشن اور بیسک دینیات، اگر کوئی اسٹوڈنٹ قرآن میمورائز کرنا چاہے تو قرآن میمورائزیشن کا کورس بھی ہے اسلامی کب کے اندر، نہیں تو وہ بیچلر آف عالمیت کی طرف یا مومنہ کورس عباد الرحمن کورس کی طرف کر سکتا ہے. تجوید دینیات کورس کے اندر تجوید دینیات اسلامی کب کی ایک دینیات ہے، اساسی دینیات وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اردو ایز اے لینگویج پڑھایا جاتا ہے. ابھی چونکہ آپ میں سے میجورٹی عالمیت، عباد الرحمن کورس اور مومنہ کورس کے لیے ہی ہے، تو ہم لوگ اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. بیچلر آف عالمیت یہ 6 سالہ کورس ہے اسلامی کب کے اندر، اور عباد الرحمن کورس ان مردوں کے لیے ہے 2 سالہ کورس، جو باضابطہ عالمیت کر نہیں سکتے ہیں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے. مومنہ کورس یہ بھی 2 سالہ کورس ہے خواتین کے واسطے، یا شادی شدہ لوگوں کے لیے، یا وہ لڑکیاں جو بالکل شادی سے قریب ہے اور شادی کے بعد کی لائف کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو اور عالمیت پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ایسا کوئی خوف ہے. تو اگر کوئی ڈیپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عالمیت ہے. اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن ضرورت کا علم بلکہ اس سے زیادہ ہی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے مومنہ کورس اور عباد الرحمن کورس ہے. ہم تھوڑا سا ان کورسز کے ڈیٹیلز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے بیچلر آف عالمیت، یہ پی ڈی ایف آپ میں سے سب نے دیکھی لی ہوگی. میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا خاص طور پہ، کیونکہ یہ اورینٹیشن لیکچر ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیڈمک ایئر میں ورکنگ ڈیز 194 ہے، یہ ایک غلطی ہو گئی ہے، 10 دن زیادہ لکھ دیے گئے ہیں. تو ورکنگ ڈیز یعنی کہ جتنے دن سبق پڑھایا جائے گا عالمیت میں وہ ہے 194 ڈیز، اور رمضان مبارک کے اندر آپ کو 41 ڈیز کی چھٹی ملے گی. عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 ڈیز کی چھٹی ملے گی. سیٹرڈے سنڈے میں 90 ڈیز آپ کو چھٹی کے رہیں گے، اور 20 دن آپ کو مڈ ٹرم اور اینوئل ایگزام کے لیے رہیں گے. 10 دن مڈ ٹرم کے لیے، 10 دن اینوئل کے لیے، ایک دن اور ایک دن ایگزام رہے گا آبویسلی. اور 4 دن یعنی کہ 2 دن جائزے رہیں گے، 2 دن پہلا جائزہ، 2 دن دوسرا جائزہ، آپ یونٹ ٹیسٹ وغیرہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ جو نصف سال امتحان یعنی مڈ ٹرم اور اینوئل ایگزام ہے، حیدرآبادیوں کے واسطے سینٹر پر آ کر لکھنا ضروری ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. نان حیدرآبادیز کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے گارڈین کے ساتھ ویڈیو کال پر رہنا ضروری ہے. یہ جو جائزہ رہنے والا ہے، یہ جائزہ دونوں کے دونوں اورل رہیں گے، ریٹرن نہیں ہوں گے. یہ ایگزام کی ڈیٹ سے آپ لوگوں کے پہلا جائزہ بقرعید سے پہلے ہے، سب سے جلدی ہے سمجھو پہلا جائزہ. پھر اس کے بعد ہر ایگزام کے بیچ میں قریب 50 سے 55 دن کا فاصلہ ہے. اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے نمبرات کا معیار ہے. پہلے جائزے میں 10 پوائنٹس ملیں گے، دوسرے جائزے میں 10 پوائنٹس ملیں گے، کلاس میں ایکٹیو رہنے پر 10 پوائنٹس ملیں گے، اٹینڈنس مینٹین کرنے پر 10 پوائنٹس ملیں گے، اور
निस्फ साल यानी मिड टर्म एग्जाम में 30 पॉइंट्स, सालाना एग्जाम एनुअल एग्जाम में 30 पॉइंट्स। इस तरह पर आप लोगों को पूरे 100 नंबर हासिल करने रहेंगे। ठीक है, ये किताबें हैं जो आप हजरात को पढ़ाई जाएंगी। इनमें से हर किताब को पढ़ाने का तरीका भी लिखा हुआ है जो आपके टीचर्स के पास भी मौजूद है। तो स्पेसिफिक तरीका है, उस स्पेसिफिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पहले और दूसरे साल में कोशिश होती है कि अरबिक लैंग्वेज आप लोगों को मुकम्मल हासिल हो जाए और इतना आबू आ जाए कि कोई भी अरबिक कंटेंट रहने दो आप बोलेंगे कि हाँ चलिए लाइए क्या पढ़ना है, क्या समझाना है। वैसे काबिलियत अरबिक लैंग्वेज की हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद ये लगाई जाती है कि जितना काम दिया जाएगा वो सारा काम करके लाएंगे। ज्यादा काम नहीं दिया जाता, पहले क्लियर कर दूं। और आप लोगों की तरफ से हमें चाहिए होंगी मुकम्मल यकसुई यानी कि फोकस्ड रहना क्लास के दौरान। तो ये पंजुम तक का हिसाब हो गया, चारुम तक 4th ईयर, ये 5th ईयर पंजुम अरबी। अच्छा, ये खास बात ये है कि 5th ईयर पढ़ने के बाद अगर कोई स्टूडेंट दौरे हदीस इस्लामिक में पढ़ तो वी आर ओपन फॉर यू, नहीं तो आप किसी भी बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को जा सकते हैं और वहां जाकर आप अपने दौरे हदीस को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें खुशी भी होगी अगर आप लोग वैसा करेंगे तो। एक साल की कुर्बानी अगर अपनी दीगर मसरूफियात में देंगे तो खुशी होगी। आलिमियत के लिए इस साल से ये किया गया कि सुबह 9:30 से 12:30 का एक बैच रखा गया है, शाम में 7 बजे से 10 बजे तक का एक बैच रखा गया है, ये लड़कियों के लिए। सुबह का बैच तो बहरहाल पैटर्न टाइम है 9:30 to 12:30, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन इवनिंग टाइम 7 o'clock से लेकर 10 o'clock इसमें फ्लक्चुएशन होता है मगरिब के टाइम के हिसाब से। आप लोग जानते ही हैं जो पुराने हैं कि बकरीद तक तो बहरहाल 7 to 10:30 रहने वाला है। 7 o'clock से लेकर 7:10 तक असेंबली रहेगी जिसमें सबको ज्वाइन होना है। 7:10 से लेकर 8:10 तक 2 पीरियड्स हो जाएंगे और 8:10 से 8:20 तक आप लोगों का ब्रेक रहेगा इशा की नमाज का। 8:30 से 10:30 तक बकिया 4 पीरियड्स आप लोगों के होंगे। बकरीद के बाद और ये टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, 7:20 के टाइम पे क्लास शुरू होगी, अराउंड 7:20 to 7:25। और एक मरतबा ये खत्म हो जाए तो 1-1.5 महीने के बाद में फिर हम लोग एक पीरियड मगरिब की नमाज से पहले करेंगे और बकिया पीरियड्स 5 पीरियड्स मगरिब की नमाज के बाद करेंगे। इससे सहूलत ये होगी कि 10 बजे के अंदर अंदर आप लोगों की क्लासेस खत्म हो जाएगी और साल का ज्यादा हिस्सा यही होता है। ठीक है, अटेंडेंस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना जरूरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना जरूरी है। हमारी मुकम्मल नजर रहने वाली है और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पेरेंट्स को भी हम हाईली एक्सेस देने वाले हैं अटेंडेंस पर। असेंबली में शिरकत, क्लास में तवज्जो, होमवर्क्स पे तवज्जो, एग्जाम्स के ताल्लुक से ये पॉइंट्स, ये तमाम चीजों पर आपको तवज्जो देनी है। ये आलमियत के रिगार्डिंग है पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे इबादुर रहमान कोर्स है। मर्दों के लिए दीनी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है और औरतों के लिए भी दीनी तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि आजकल जो देखा जा रहा है कि लड़कियां दीनी तालीम याफ्ता अच्छे खासे रह रहे, लेकिन इस दीनी तालीम के साथ तकब्बुर रह रहा उनके अंदर। लड़के या तो दीनी तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता रह रहे, या तो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए, या तो आसमान पे है या तो जमीन पे है। लड़के, इतनी बुरी हालत है लड़कों की। इसमें हो यह रहा है कि जिंदगी आगे खुशगवार नहीं गुजर पा रही है। शादी के बाद की जिंदगी हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पर भी पुरसुकून जिंदगी नहीं रह रही। तो इस पुरसुकून जिंदगी को हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम इल्म दीन हासिल करें। ये देखो, तारीख साबित करती है जिस कौम ने इस्लाम के बताए हुए उसूलों को अपनी जिंदगी में इख्तियार किया वो लोग सुकून और राहत में रहे हैं। जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको मालूम हो जाएगा और इंशाल्लाह साल पूरा आप लोग इस सिलसिले में हिस्ट्री में भी सुनते ही रहेंगे। ठीक है, ये टारगेट है मोमिना कोर्स या इबादुर रहमान कोर्स खत्म करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि 1208 डेज लिखा हुआ है, एक्चुअली 198 डेज है। तो मोमिना कोर्स में 198 डेज सबक के दिन है, 41 डेज रमजान की छुट्टी रहेगी, यानी कि जिसमें ये इबादुर रहमान कोर्स या मोमिना कोर्स नहीं होगा। 90 डेज सैटरडे संडे की छुट्टी है। 20 दिन आपके सेमेस्टर के एग्जाम रहेंगे। पहला सेमेस्टर इन डेज को रहेगा, दूसरा सेमेस्टर इन डेज को रहेगा। आप लोगों के लिए सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर 30 पॉइंट्स रहेंगे। क्लास में एक्टिव रहने के 10 पॉइंट्स है और अटेंडेंस मेंटेन करने के 10 पॉइंट्स है। पाबंदी असबाक का मतलब है जो होमवर्क वगैरह दिया जाए उसको मुकम्मल करके लाने के 10 पॉइंट्स रहेंगे। और इन तमाम चीजों को ट्रैक करने के वास्ते
کوئی زیادہ مشکل ہمیں نہیں ہونے والی ہے، تو آپ لوگ بے فکر رہیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عباد الرحمان کورس ہو یا مومنہ کورس ہو، تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ میں میل فیمیل کے 7 سبجیکٹس کو اصل اس میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے ان صورتوں کی جو ڈیلی لائف میں ہم سے کنیکٹڈ ہے، ہم سے ریلیٹڈ ہے، اور احادیث کی تشریح ہوتی ہے یہ دوسرے سیمسٹر میں، یعنی کہ فرسٹ سیمسٹر میں یہ سبجیکٹس ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پہلے اردو پڑھائیں گے اور پھر اس کے بعد سیرت کی کتاب پڑھائیں گے، سیرت خاتم الانبیاء، خاتم النبیین۔ فقہ کے اندر بہشتی زیور کے نام سے ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور تجوید کے اندر نورانی قاعدے کے 14 لیسنز پڑھیں۔ احادیث کی تشریح میں معارف الحدیث ایک کتاب ہے مشہور، وہ پڑھائیں گے۔ عقائد کے تعلق سے پڑوس ملک کے ایک عالم دین ہے مفتی منیر صاحب، ان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، تو یہ پڑھائی جائیں گی۔ اور معاشرت یعنی کہ اسلامک سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، اس سلسلے میں پہلے ہم لوگ حضرت مفتی ابوبکر صاحب جو ادارے کے چیف ایڈوائزر ہے، ان کی کتاب مصنون معاشرت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کو سمجھتے ہوئے بچوں کو پڑھنے مشکل ہو رہی تھی، تو جہاں سے مصنون معاشرت کو لیا گیا ہے یعنی کہ احادیث، معرف الحدیثوں حدیث میں سے کتاب المعاشرت والا حصہ پڑھایا جائے گا، اور سیکنڈ سیمسٹر میں نورانی قاعدے کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ویسے میں لاسٹ ایئر جو مومنہ کورس پڑھے تھے 2025 کی جو بیچ رہی، ان کو مبارک بولوں گا بہت زیادہ، کہ ان لوگوں نے نورانی قاعدہ تو مکمل کیا ہی کیا، بلکہ بہت ساروں نے تو اس میں سے 100 پارہ آدھا پارہ ناظرہ بھی کر لیا، یعنی کہ تھرڈ سیمسٹر کا کام بھی ان لوگوں نے آدھا پہلے سے کر لیا ہے، تو بہت مبارکباد ہے وہ خواتین جنہوں نے ایسا کیا۔ تھرڈ سیمسٹر کے اندر پھر وہی تفسیر، سیرت اور فقہ رہے گا۔ یہاں پہ سیرت خلفائے راشدین ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سیر الصحابیات یعنی کہ فیمیل کمپینینز کی بایوگرافی رہے گی۔ ان لوگوں کی بایوگرافی اس لیے پڑھنا ہے خیر رسول اللہ کو کی بایوگرافی ہو یا صحابہ کی بایوگرافی، کہ ہم ان کو پڑھ کے موٹیویٹ ہو اور یہ فیل کرے کہ ہاں بھائی میں بھی کر سکتا ہوں، یہ سن کر ہم، اسی وجہ سے ان کی بایوگرافی کو پڑھایا جاتا ہے۔ احادیث میں سے کتاب الزہد والاخلاق پڑھایا جاتا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ زہد دنیا طلبی آج کے زمانے کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف مال کا ہی ہے، مال آئے گا تم لوگ بگڑ جاؤ گے۔ تو دنیا کو ہمیں اپنے دل میں نہیں آنے دینا ہے، جیب میں آنے دینا ہے، ایسا نہیں جیب میں نہیں رکھنا ہے، ویسا بھی نہیں پاکٹ میں دنیا ہے، دل میں نہ ہے دنیا۔ تو یہ چیز ہمیں حدیثوں سے سیکھنی ہے خاص طور پر۔ عقائد کے اندر اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات ایک کتاب بھی ہے اسی نام سے، اور اسلام کے بارے میں جو مسکانسیپشنز غیر مسلموں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں یا عام لوگوں کے دماغوں میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ان تمام کو کلیئر کرنا مقصود ہے۔ معاشرت کے اندر کتاب معرف الحدیث میں سے ہی کتاب المعاشرت پڑھائی جائیں گی، اور پالیتیس کے کم سے کم آخر کا آدھا پارہ میمورائز کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ یہی سلیبس ہے۔ صرف 2 گھنٹے کا نظام ہے، ایک آدھا گھنٹہ ہوم ورک کرنا ہوتا ہے۔ کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ جو لیکچر دیا جائے وہ لیکچر کو اچھے سے سنیں اور کاپی پین لے کر بیٹھ کے نوٹس بنائیں۔ سب سے اہم چیز ہے نوٹس بنانا، بہت زیادہ اہم کام ہے، کیونکہ روزانہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تجوید کے علاوہ 3 سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں سے آپ کو لکھایا جائے گا، ایک سوال دیا جائے گا، جو لیکچر دیا جائے گا نا اسی لیکچر میں سے ایک سوال رہے گا، تو آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ سوال لکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، لکھ کے آپ کو بھیجنا ہوتا ہے ڈیلی کا ڈیلی ہر سبجیکٹ کا جواب، ٹھیک۔ اور پھر آپ غور کر لیں گے کہ ہر اکیڈمک ایئر میں 194 ڈیز ہے، ٹھیک ہے، اور ہر دن آپ کو قریب 3 سوالات لکھنا ہے۔ 194 into 3 کا مطلب ہوا کہ قریب 600 کوشچن آنسرز آپ کے پاس رہیں گے۔ 582 ہو رہے ہیں، 1 فگر آپ 600 کر لیجیے، یا کم بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو 550 کوشچن آنسرز مان لیتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں شاید سوالات نہ دیے جا سکیں، تو 550 سوالات رہیں گے ہر اکیڈمک ایئر میں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو پورے مومنہ کورس کے یا عباد الرحمان کورس میں ہوگا کہ قریب 1100 سوال جواب آپ کے پاس جمع ہوں گے، اتنی ڈیپتھ میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ان سوال جواب کو نوٹ کرنا، اپنے پاس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہی میں سے آپ لوگوں کا سیمسٹر کا ایگزام بھی لیا جائے گا، اور جیسے رول عالمیت والوں کے لیے ہے، حیدرآبادیوں کے واسطے سینٹر پہ آنا ضروری، نان حیدرآبادیز کے لیے گارڈین کے ساتھ یعنی پیرنٹس کے ساتھ ویڈیو کال پر رہنا ضروری ہوگا، لڑکے ہو یا لڑکیاں سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک، یہ تفصیلی اصول و ضوابط آپ لوگ پڑھ لینا خود بھی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کورسز کے ڈیٹیلس ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم نے علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، تو ہمارا علم بیکار ہے، ہمارا علم بیکار ہے۔
صحیح میں بیکار ہے. ہمارے لیے ویسا علم وبال بنے گا. قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا ربی ان میرے رب میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس قسم کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے کی جائے گی. اور خود قرآن کریم بھی شکایت کرے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس اتنا ایکسیس ہے, پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے صلاح ٹائم ٹیبل ہے, یعنی کہ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اتنا ہر اسٹوڈینٹ کو اپنے ڈیلی لائف میں کرنا ہے. نمازوں کے خیر سنتیں وغیرہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی کہ کتنی سنتیں ہیں, کتنے فرائض ہے. نہیں بھی معلوم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اسلامی خط کے اساسی دینیات میں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار, یعنی کہ یہ اذکار آپ کو کرنا ہے اور اس کو ٹریک بھی کیا جائے گا. تو صبح کے فجر میں تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے وہ, اور استغفار, درود, کلمہ طیبہ کی 100 تسبیح, سورہ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کرنا. عصر کے بعد میں پھر وہ تینوں تسبیحات اور تسبیح فاطمہ پڑھنا. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا. عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا. یہ پورا ملا کے فجر, عصر, مغرب, عشاء, یہ پورا ملا کے اذکار میں آتا ہے, یاد رکھیے گا. اور اس کو باضابطہ ٹریک کیا جائے گا. ایک سیمپل ورژن میں کھول رہا ہوں, اور پیئر کے ضحیٰ کا ہے ویسے تو. خیر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں سے ہر اسٹوڈینٹ کے لیے انڈیویجل ایسا فائل بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پیرنٹس کو ویو ایکسس رہے گا پورا اس شیٹ کا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکنگ ڈیز یہاں پر لکھے ہوئے, اور 94 ورکنگ ڈیز ہے عالمیت کے اندر, تو وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اٹینڈنس تو خیر آپ کے ٹیچرز ڈالیں گے, ہر پیریڈ کی اٹینڈنس ہوتی ہے عالمیت میں بھی, مومنہ کورس میں بھی. تو وہ جو اٹینڈنس وہاں آپ کے ٹیچرز ڈالیں گے وہ یہاں ریفلیکٹ ہوگی. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیٹس شو یو. خیر معلوم ہے آپ لوگوں کو, پھر بھی بتا رہا ہوں. ریفلیکشن ہوگا, یعنی کہ آپ لوگ ہر اعتبار سے ٹریک کیے جائیں گے, ہر اعتبار سے آپ حضرات کی تعلیم اور تربیت پر مکمل نظر رکھی جائے گی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اٹینڈنس کیلکولیٹ ہو رہا ہے, پورے مہینے کا بھی اٹینڈنس کیلکولیٹ ہو رہا ہے ان پرسنٹیج پارٹ پہ, اور یہاں پورے سال کا بھی اٹینڈنس کیلکولیٹ ہوگا جو آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے. پورا مہینہ اگر آپ صحیح سے اٹینڈنس مینیج کریں گے تو یہاں 100% آئے گا, اگر کمی رہے گی تو کمی رہیں گی. ٹھیک ہے, اور یہاں یہ ڈیٹیلز اوبیسلی یہ تو پروٹیکٹڈ فائل ہے, یہ ڈیٹیلز اسٹوڈنٹس کو خود ہی فل کرنا ہے, یعنی کہ اپنے فادر کا نام, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ یہ انڈیویجل لیول پہ فل کرنا. اور یہ ساری چیزیں اسمبلی میں آپ پریزنٹ رہے نہیں رہے, روزانہ کی تکرار آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے, روزانہ کے اذکار جو ابھی بتائے گئے تھے آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, روزانہ مطالعہ کرنا ہم لوگ عالمیت کی خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے لازم کرنے والے ہیں. یعنی کہ دیکھو بھائی, آپ اچھے عالم اسی وقت ہو جب کہ آپ کو پڑھنے کی عادت ہو. وہ عالم جس کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں ہے. کتاب جتنا پڑھے تیج پڑھ لیے بہت ہو گیا, نہیں. جتنے سکسیسفل لوگ ہیں, جتنے سکسیسفل دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں, وہ اپنے اکیڈمک ایجوکیشن کے بعد پڑھنے والے رہے. پڑھنے کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی لیے آپ میں سے سب کو پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور یہ ادا کا مطلب ہے نمازوں کی پابندی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہر منتھ کا ایک فائل بنا ہوا ہے, شیٹ بنی ہوئی ہے. تو اس کے اندر آپ کو اٹینڈنس اپنی نمازوں وغیرہ کی ٹریک کرنی ہے. کوڈس یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایسے تکرار میں اگر آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں تو پی لکھیں گے, ٹریک ہو جائے گا. اسمبلی میں حاضر ہوئے ہیں تو ڈی لکھیں گے, ٹریک ہو جائے گا. نماز, اب یہ نیچے کا پورا جو پارٹ ہے وہ تربیت سے متعلق ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. تو اس میں آپ نے ادا کی ہے نماز تو ادا لکھیں گے. وقت میں نہیں پڑھی بلکہ بعد میں کر رہے ہیں آپ تو قضا کریں گے. چھوڑنا نہیں ہے, بعد میں ہی صحیح لیکن کرنا ہے. خدا نہ خاصا چھوڑ دیے تو آپ ایل لکھیں گے. ٹھیک ہے, اے فار ادا, پورے نمازیں ادا ہو گئے سر. اب اذکار جو ذکر ابھی بتائے تھے وہ پورا ہونا چاہیے مطالعہ. تو ایسا آپ کو اس طریقے سے اپنی شیٹ کو پورا فل کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیش بورڈ ہے ان اوے, یہاں پہ پورا ٹریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے انڈیویجلی ہر بچے کا ایک الگ فائل بنایا گیا ہے. آپ حضرات کے جو ای میل حاصل کیے گئے ہیں ان ای میلز پر اس کا ایکسس آپ کو دیا جائے گا. اور obviously ہمارے پاس ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے کی طاقت ہوگی, تو جیسا ہر فائل کو ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ حضرات کے ٹریکنگ کے لیے بنایا گیا سسٹم. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا؟ الٹیمیٹ گول ہمارا ہے
ये सॉरी ये छूट गया। तो अभी आप हजरात को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करना सिखाना था। आप में से कुछ साथियों को ये चीज मुश्किल लग रही है इसी वजह से। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर 3 एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए भेजे हैं। एक है गूगल मीट, अक्सर फोन में होते हैं ये सब, एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे हैं तो तकरीबन होता है, फिर भी मैंने भेज दिया, डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा है गूगल शीट, अटेंडेंस शीट जो अभी आपने देखा। तीसरा है गूगल क्लासरूम। तो ये गूगल के 3 सॉफ्टवेयर आप हजरात को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब जो आप लोग अभी जैसे एक लिंक पर ज्वाइन होकर अटेंड कर रहे हैं, ये तो खैर ओपन लिंक है। इस किस्म की एक रिस्ट्रिक्टेड लिंक रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोवाइडेड एक्टिव ईमेल आईडी के जरिए से ही खुलेगा। तो उस रिस्ट्रिक्टेड आपकी जो ईमेल आईडी है उसको एक्सेस दिया जाएगा। एक लिंक रहेगी जिसके जो आपकी क्लास की लिंक रहेगी, और उस लिंक को आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी रखा जाएगा। और इसी तरीके से आप हजरात अपने कैलेंडर वगैरह में भी देखोगे, नोटिफिकेशन वगैरह सब आते रहेगी उसकी। फिर भी सबसे आसान तरीका हो सकता है, कोई टेक्निकल नॉलेज आप में से ना रखता हो, इसी वजह से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान अंदाज में आप हजरात को मिलेगा। मैं एक सैंपल बता दूं, आप में से जो पुराने हैं उनको मालूम ही है। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है 3rd ईयर का, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की क्लास की लिंक मौजूद है। इस लिंक को क्लिक करेंगे और अपने क्लास में चले जाएंगे, ओके। इसी तरीके से हर क्लास का होता है कि उनकी लिंक मौजूद रहेगी उनके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस लिंक को टाइम होने पर क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। टाइम होने से एक हाफ एन आवर 15 मिनट्स बिफोर आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, आपके पास टाइम टेबल भी रहेगा, बट आपको ज्वाइन करना है। और जिस लिंक पे अभी आप लोग जमा हैं यहाँ पर, ये असेंबली की लिंक है। इस लिंक पर असेंबली होती है, रोजाना लिंक भेजी जाएगी। दिन में 3 मरतबा असेंबली होती है, सुबह फजर बाद, दोपहर में, जोहर से पहले, जोहर के बाद और मगरिब के बाद। तो आलिमियत वालों के लिए जो दोपहर सुबह पढ़ने वाले हैं इबादुर रहमान कोर्स, उन लोगों के लिए सुबह की असेंबली जरूरी है। दोपहर के मोमिना कोर्स वालों के लिए और इसी तरीके से सुबह के आलिमियत वालों के लिए दोपहर की असेंबली जरूरी है। शाम के मोमिना कोर्स और आलिमियत वालों के लिए शाम की असेंबली जरूरी रहेगी। तो इस असेंबली में आप हजरात को ज्वाइन होना होता है। टाइम उसका फ्लक्चुएट होगा। आप हजरात अभी तो फिलहाल जैसे हमने बताया, शाम की असेंबली के लिए 7 o'clock से लेकर 7:10 10 मिनट की असेंबली होती है। असेंबली के अंदर कुरान करीम का दर्स होता है, सूरह बकरा से इंशाल्लाह दर्स दिया जाएगा। और दर्स कुरान के अलावा सुन्नत आदाब पेश किए जाएंगे, ताकि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में सुन्नतें सुन सुनकर अमल का जज्बा पैदा हो जाए, ठीक है। तो पहली चीज है क्लास की लिंक, वो कहाँ होती है? एक तो है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। अदर देन दिस, आप हजरात को आप ईमेल आईडी पर आपके नोटिफिकेशन रहेगा, आपके गूगल कैलेंडर से नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए और जो भी न्यू एडमिशंस वाले हैं उन लोगों की ईमेल आईडी को एक्सेस देना है। तो जो आप में से अभी तक ईमेल आईडी नहीं दिए हैं मुझे, वो अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, ग्रुप में भेजिए, ताकि मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूं। अगर एक्सेस नहीं दूंगा तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज है कि जो नोटिफिकेशंस कम्युनिटी के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली सारे ग्रुप में बार बार भेजना मुश्किल हो जाती है, तो एक कम्युनिटी बनाई गई है BA&MC, BA बैचलर ऑफ आलिमियत, MC मोमिना कोर्स, अभी इबादुर रहमान कोर्स भी उसमें इंक्लूड कर देना भाई। तो इधर नोटिफिकेशन भेजी जाती है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उन नोटिफिकेशन को देख लिया। तीसरा है क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम ये आप हजरात के लिए होमवर्क का एक तरीका है। तो हर क्लास का एक क्लासरूम बना हुआ है जो आप हजरात अपनी क्लास व्हाट्सएप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी लास्ट ईयर का देखते हैं, यहाँ आप हजरात को ज्वाइन होने की इसकी लिंक भेजी जाएंगी। यहाँ आप सब रहेंगे, आपके टीचर्स रहेंगे, रोजाना का रोजाना क्लास वर्क आपको यहाँ दिया जाएगा, और उस क्लास वर्क को आपको लिखकर सबमिट करना होता है, ठीक है। ये आपका क्लासरूम रहेगा, थोड़े दिन में समझ जाएंगे कैसे अपलोड करना है वगैरह, वो सब चीजें बता दी जाएंगी। सलाह एंड अज़कार ट्रैकर, अभी जैसे हमने दिखाया आप लोगों को गूगल शीट में, जिस तरीके से आप लोगों को अपनी नमाजों को ट्रैक करना है, अपने अज़कार को ट्रैक करना है, मुताले को ट्रैक करना है, असेंबली को, तकरार को ट्रैक करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को करना होगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जितने बालिग लड़के और लड़कियां इस्लामिक खम में पढ़ रहे हैं, सब के सब साहिब तरतीब रहना रोजे और नमाज में। साहिब तरतीब यानी ऐसे है कि उनके ऊपर एक भी नमाज कज़ा नहीं है, एक भी रोजा कज़ा नहीं। और मैं ऐसे
اسٹوڈینٹس جو ہر مہینے اپنے نمازوں کو مکمل پابندی سے ادا پڑھیں گے ان کو گفٹس دوں گا، ان کا نام ہائی لائٹ کرنے والا ہوں، اور اسی طریقے سے صاحب ترتیب جو بھی بچہ ہو جائے گا ہم میں سے، ان کے لیے تو میری طرف سے بڑی دعوت رہنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاحب ترتیب ہونے کی فکر اگر آپ میں سے کوئی ہے تو مجھے مطلع فرمائیے، تاکہ میں لسٹ الگ بنا کے رکھوں ان لوگوں کی۔ دعا وغیرہ کرانے میں بھی بہت زیادہ ان لوگوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، تو جب بھی کسی کی بھی ضرورت رہے گی آپ حضرات دعا کرنے والے بنیں گے، خود ہم میں سے ہر کوئی صاحب ترتیب بنے گا تو ہم بھی دعا آپس میں مل کے کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت زیادہ ہوتی ہے صاحب ترتیب کی، تو ہر کوئی صاحب ترتیب رہے گا انشاءاللہ اسلامک ہب میں نیکسٹ 1 اکیڈمک ایئر میں۔ اور جو ٹریکنگ بتائی گئی ہے اس کو گوگل شیٹ سے کرنا ہے، یہ 4 چیزیں۔ اسمبلی پابندی سے کرنا ہے، تکرار پابندی سے کرنا ہے، مومنہ کورس والوں کے لیے بھی ہے تکرار، عباد الرحمان کورس والوں کے لیے بھی ہے تکرار، عالمیت والوں کے لیے بھی تکرار۔ یہ ایک فرق ہے کہ تکرار کا ٹائم آپ کلاس میٹس خود سے سلیکٹ کر سکتے ہو، لیکن کرنا ضرور ہے۔ تقریر یعنی کہ اسپیچ پریکٹس لاسٹ ایئرز میں نہیں کر پائے تھے ہم، لیکن اس بار ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ ہر حال میں اسپیچ پریکٹس کرانی ہے۔ ادارے کے چیف ایڈوائزر حضرت مفتی ابوبکر صاحب نے اس پر بہت زیادہ انسسٹ کیا ہے، گونگے علماء نہیں چاہیے مجھے چاہیے بولنے والے علماء جن کے پاس بولنے کی قابلیت ہو۔ تو تقریر کی پریکٹس اسپیچ پریکٹس رہے گی، ویڈیو کال پر رہے گی، وہ لڑکیوں کے لیے فیمیل انویگیلیٹر رہیں گے، لڑکوں کے لیے میل رہیں گے، وہ طریقہ بتا دیں گے۔ تحریر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ویسے تو خیر سب کو لکھنے آتا ہی ہے، لیکن اردو میں انگلش میں سلیقے سے ایک ٹاپک پر لکھنے والے بنے، خود سے لکھنے کی قابلیت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلامک کانٹینٹ کو، تاکہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے لکھنے کی قابلیت بہت مفید ہوتی ہے، کیونکہ تقریر کی اپارچونیٹی لڑکوں کو زیادہ مل جاتی ہے، لیکن تحریر کی اپارچونیٹی بہرحال ہر لڑکی کے پاس ہے، لکھنا چاہیے۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں اس میں تحریر کا بڑا ہاتھ رہا ہے، کیونکہ تحریر ایک سافٹ ٹول ہے، ریٹن وے میں انسانوں کے آئیڈیالوجیز کو بہت آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ سب سے زیادہ افیکٹو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، پہلے کی نبیوں پر بھی کتابوں کو بھیجا گیا ہے، خالی نبی کو نہیں بھیج دیے جاؤ تقریر کر کے آ جاؤ، بلکہ ساتھ میں کتاب بھی بھیج۔ اور آخری چیز مطالعہ کرنا لازم ہے بھائی، کیونکہ بڑا عالم زیادہ مطالعے سے بنتا ہے۔ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نے فرمایا تھا ریسنٹلی کہ بڑا عالم بننے کے واسطے بڑا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑا عالم بننے کے واسطے 100 کتابیں پڑھانا نہیں چاہیے، مطالعہ زیادہ ہونا چاہیے، بکس پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ بکس اپنی طرف سے جو بولے وہ اٹھا کے نہیں پڑھ لینا، گمراہ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ مشورے سے پڑھیے، پہلے سیرت کی کتابیں پڑھیں گے آپ، پھر صحابہ کی کتابیں پڑھیں گے، پھر باصلاحیت کامیاب جتنے لوگ گزرے ہیں علماء دین میں سے یا اسی صوفیاء میں سے، نیک لوگوں میں سے، اور آپ جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں اس فیلڈ میں کامیاب جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے آپ، پھر اس کے بعد آگے لکھنا شروع کریں گے اب، اور آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا جب تک کیا لکھنا چاہیے۔ تو ہمارا الٹیمیٹ گول جیسے شروع میں بتایا گیا تھا، اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے، اس علم کو گہرے انداز میں گہری قابلیت کے ساتھ حاصل کر کے، اور پھر اس علم کو اور اللہ سے تعلق کو دوسروں میں بانٹنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہی ہمارا الٹیمیٹ گول ہے اس سارے نظام کا، ان ساری محنتوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنے والا بنا دے، اور یہ تعلیمی سال ہم سب کے لیے مفید بنا دے، کہیں کوئی کوتاہی ہم سے نہ رہے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس اتنی سی بات ہے میری۔ اب کسی کے کوئی بھی سوالات ہے، ہاتھ اٹھانا، کرنا نہیں سوال، سیدھا ہاتھ اٹھانا، 1 بائی 1 انشاءاللہ میں سوالات کے جوابات دوں گا۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو دے کین گو سر۔ چلیے، شاکر بادشاہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ بولیے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بادشاہ۔ جی صاحب، وہ ٹائمنگ اگر میچ نہیں ہوا تو اپنے ریکارڈڈ کچھ ویڈیوز مل سکتے کیا بول کے صاحب کلاس اچھا میں؟ ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے کے موجودہ زمانے میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے فزیکل سیشن میں جا کے آپ اٹینڈ کرو کلاس، دوسرا ہے لائیو کلاسز، تیسرا ہے ریکارڈڈ کلاسز۔ تینوں طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، ہر ایک کے اپنے فائدے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے فزیکل لیول پہ جا کے کلاس اٹینڈ کرنا، وی شوڈ بی پروموٹنگ اٹ۔ دوسرا طریقہ ہے
रिकॉर्ड लाइव क्लासेस, तीसरा तरीका है रिकॉर्डेड क्लासेस। तो हमने के अंदर पहला रास्ता तो खैर हम नहीं है, दूसरे रास्ते को सेलेक्ट किया है। तो इस्लामिक हब सेकेंड कैटेगरी का इंस्टीट्यूशन है, यानी कि लाइव क्लासेस वाला, रिकॉर्डेड क्लासेस वाला नहीं है। इसके लिए मेरे एक वजह है, जैसे कि अगर कोई लाइव कुरान करीम को सुन रहा है तो उस पर अगर मैंने आयत सजदा पढ़ दी तो आप सब पर सजदे तिलावत वाजिब होगा। लेकिन वही मेरा रिकॉर्डेड सेशन रहा, उस पर उसमें मैंने आयत सजदा पढ़ दी और आपने उस रिकॉर्डेड सेशन को सुना, तो आयत सजदा वाजिब नहीं होगा। यानी कि लेवल बहुत ज्यादा घट जाता है रिकॉर्डेड सेशन में। लाइव सेशन की तो बात ही अलग होती है। तो इसीलिए अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई मजबूरी आती है, आप में से बहुत सारे लोग मसरूफ है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, हर एक के अपने मसरूफियात है, तो अगर उस वजह से कोई क्लास छूट जाती है तो उसको कवर करने के ये पहला काम ये करना है आपको कि अपने क्लासमेट से पहले पूछ लेना, भाई क्या पढ़ाया गया आज। वो सारी चीजें आप नोट मुताला कर लिए, कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन पूछ लिया आप आकर, और फिर पूछने के बाद में जो होमवर्क दिया गया था वो कवर वगैरह कर लिए। कोई डाउट रहा आप बेतकल्लुफ अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं। स्कूल में मिसाल के तौर पर या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप में से कोई गए और बल्कि अटेंडेंस नहीं हुई, किसी वजह से क्लास छूट गई, कोई भी बड़ी मजबूरी आई, तो क्या होता भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस दो बोलते क्या सर को, मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं, हम खुद से पढ़ते हैं, हल करते हैं, क्लासमेट्स का सपोर्ट लेते हैं, और नहीं तो उस्ताद साहब से या टीचर से पूछ लेते हैं। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे कि लाइव क्लासेस रहेंगी। कुछ भी समझ में नहीं आई है, नहीं आया, 1000 बार पूछिए, एक्सेप्टेड। लेकिन क्लास में नहीं आ रहे, ये एक्सेप्ट नहीं, ठीक है, बिला वजह ऑब्वियसली। वैसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से इस्लामिक हब के अंदर कि जैसे कि उरूसा साहिबा के बारे में पेश किया गया था, जो बयानियत पढ़ाने वाले हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक उन्होंने अपने कॉलेज को जाते थे इंजीनियरिंग के लिए, फिर 6:30 से क्लासेस ज्वाइन कर लेते थे, और ऐसा उन्होंने 4 साल का माशाल्लाह से। इसी तरीके से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से कश्मीर घूमने गए थे, इन्हीं के क्लास के एक है अफीफा सुमैया, उन्होंने कश्मीर घूमने गए, पूरे फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया कि क्लास के टाइम पे कहीं घूमने नहीं जाना है, बैठेंगे क्लास अटेंड करेंगे, बकिया पूरे टाइम पे घूमेंगे। उम्र पे भी जाके क्लास अटेंड की है, ड्रिप लगाकर क्लास अटेंड करने वाले भी है, निडल लगाकर, तो हर किस्म के लोग मौजूद हैं। और अभी भी माशाल्लाह से डॉक्टर इमरोज की वाइफ ज्वाइन हुए हैं, बेड रेस्ट पर है, लेकिन उनका पुख्ता इरादा है, वो ज्वाइन हुए हैं, कैसा भी मैं क्लास ज्वाइन करूंगी। तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। फिर भी अगर कभी होता है किसी मजबूरी से, ऐसा नहीं है कि भाई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़ज़ा का निज़ाम रखा ही है अदा के साथ में, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करना होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उसके लिए तलाफी होगी कि आप खुद से पढ़े, सवाल करें, क्लासमेट्स के साथ कंट्रीब्यूशन करें, मुज़ाकरा जो तकरार बताया गया है वो करें, ये सब शक्लें रहेंगी, ताकि रोज रोज छुट्टी करने का मिजाज ना बन जाए। रिकॉर्डर रहा तो हर हाल में होती है रोज रोज छुट्टी। जी काशिफुर रहमान, बोलिए काशिफ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी थोड़ा वो आपसे गुजारिश है कि वो सुबह के टाइम जो क्लासेस का टाइमिंग है और तकरार का जो टाइम है वो थोड़ा मैसेज में लिख दिया तो घर वालों को बता के वो टाइम के अलावा में कुछ सुबह 9:30 से 12:30 है लड़कियों के लिए आलिमियत का टाइम। तकरार का टाइम स्टूडेंट्स अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मुतय्यन करेंगे, आपसी मशवरे के साथ, ठीक है। वो तो जी क्लास शुरू होने के बाद वाज़ेह होगा तकरार का टाइम। अच्छा जी ठीक। क्लास की टाइमिंग तो सुबह 9:30 से 10:30 जी ठीक। आलिमियत के लिए। जी यूसुफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इबादुर रहमान के लिए फजर के बाद जो क्लास है तो उसका क्या टाइम रहेगा? फजर का टाइम भी फ्लक्चुएट होता है, ऑब्वियसली हैदराबाद के फजर को मेयार बनाया जाएगा। अभी इस बार इंशाल्लाह 6:15 से होपफुली हम लोग क्लास शुरू करेंगे, और थोड़े दिन में वो 6 बज जाएंगे, फिर 6 बजे से क्लासेस रहेंगी, समझ लीजिए 6 से 6:15। हाँ, तो कल कितने बजे रहेगा मतलब? कल नहीं रहेंगी इबादुर रहमान की क्लास, बकिया मोमिना कोर्स और आलिमियत कल से शुरू हो जाएगा। इबादुर रहमान इंशाल्लाह परसों से शुरू होगा, क्योंकि ईमेल आईडीज वगैरह अभी अभी आए हैं आप लोगों के जो न्यू एडमिशन है। तो ऑब्वियसली इबादुर रहमान कोर्स का हमारा इरादा करीब 2 साल से है, लेकिन ये पहली मरतबा थोड़ा पहले से हमने तैयारी की थी, जिसकी वजह से बैच बन रही है। आप लोग और भी आपके साथियों में से किसी को मुतला करना चाह रहे हैं, कई सारे हाउस वाइफ है जो मोमिना कोर्स पढ़ रहे हैं,
تو ان کے ہسبینڈس کو عباد الرحمان کورس پڑھنا چاہیے کیونکہ بالکل سملر ٹو مومنہ کورس ہے. لائف خوشگوار بننے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کورس کا, کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے پڑھ چکے ہیں بچے فیمیلز, وہ لوگ پڑھ کے گئے ہیں اور اپنے فیملی کے اندر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, فیملی میں فرق آ رہا ہے, ان کے اندر خود بھی الحمدللہ فرق آ رہا ہے. تو مردوں کے لیے ہے عباد الرحمان کورس ویسے تو فجر کے بعد 2 گھنٹے کا سسٹم رہے گا, یہ سمجھ لیجیے پرسوں سے شروع کریں گے 6:15 بجے. جی انشاءاللہ. ٹھیک, شکریہ صاحب. اور کاشف جی اور کچھ ہے کیا سوال؟ آپ کا ہاتھ اٹھائیں. نہیں جی بھی جی جبیر بولیے. جبیر آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم, میں زبیر کیمے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے فرمائیے. بچے کو عباد الرحمان کورس میں ڈالے نا. جی صبح پڑھان کو بچے کو اسکول رہتی, پھر کتنے بجے؟ کیسا کرو؟ صبح 8 بجے کو چلے جانا ہونا. ہاں ایک 2-3 دن والی بات, 1 مہینے کی بات ہے یہ. اس کے بعد میں کیونکہ عباد الرحمان کورس فجر کے بعد ہے تو فجر کی نماز تھوڑا پیچھے ہو جاتی ٹائمنگ اس کی, تو 7:30 تک آپ فارغ ہو جائیں گے تقریباً. اس کے بعد آدھے گھنٹے میں تیار کر کے بھیجیے آپ بچے کو اپنے. اور ایک کوشچن ہے, بچے کو اردو لکھنا پڑھنا سب کچھ بھی نہیں آتا. عباد الرحمان کورس اور مومنہ کورس ان دونوں میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تجوید اور اردو دونوں سکھاتے ہیں شروع میں. بس آپ حضرات سے گزارش یہ رہتی کہ سیکھنا, کیونکہ بکس پڑھائے جائیں گے, تجوید سکھائی جائیں گی تو پریکٹس کرنا پڑتا, تو پریکٹس کرنا, لکھنے کی عادت ڈالنا. نہیں میرا ہاتھ درد ہو رہا بول کے بیٹھنا نہیں, لکھنا تھوڑا, اس کی ایک ذمہ داری رہیں گی اسٹوڈینٹس کی. جی اور کوئی سوال؟ نو ٹھیک. ہمارے اساتذہ میں سے کسی کی طرف سے کوئی اگر رائے ہو تو پلیز مطلع فرمائیے. تو جواز صاحب, نویز صاحب, امتیاز صاحب وغیرہ ہمارے جو پرانے ٹیچرس ہیں. جی حافظ عبدالواسط صاحب فرمائیے. یہ مفتی صاحب گوگل شیٹ جو آپ بتائے تھوڑا سا اس کا ڈیمو اگر ویڈیو بنا کے ڈال دیے تو مہربانی. کچھ سمجھ میں آیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نہیں میرے کو اندازہ ہے یہ اورینٹیشن پروگرام ہے نا, تو تھوڑا مختصر ہی بتانا تھا ہمیں, بہت ساری چیزیں بتانی تھی. ہر چیز کا ایک چھوٹا چھوٹا ویڈیو بنا کر دے دوں گا میں تاکہ آپ حضرات اس کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور جی ہمیں گاؤں میں رہتے ہیں نا, جی بکس کا کیسا کرتے ہیں؟ مومنہ کورس اور عباد الرحمان کورس ان دونوں کے لیے بکس, یہ سوال آیا تھا پہلے بھی مجھ سے ذہن سے نکل گیا. تو کتابیں آپ لوگوں کو معارف القرآن اور معارف الحدیث, یہ 2 کتابیں ہیں. شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے معارف القرآن اور معارف الحدیث ایک منظور صاحب کی کتاب ہے. یہ 2 کتابیں آپ لوگوں کو بک ڈپو کا نمبر وغیرہ دے دیں گے ہم لوگ, وہاں سے آپ لوگ خرید سکتے ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بکس انگلش میں بھی ہے بٹ آپ لوگوں کو پڑھنا اردو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اردو سکھانی ہے آپ لوگوں کو. اور اس کے علاوہ 2-3 کتابیں ہیں لائک یہ ایمانیات ہے یا اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات ہیں. تو یہ کتابیں سافٹ کاپی ہی ہے, اس کا پرنٹ نکال لینا ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ ہندوستان میں نہیں ملتی ہیں یہ کتابیں. اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات پھر بھی مل جاتی ہیں, تو ان کا پرنٹ نکالنا رہے گا. اور شیخ آسیہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. مولانا میرا ایک ڈاؤٹ تھا. جو میں نے جوائن کرنا سوچا تھا یہ 7:30 سے 9:30 تک شام کا کورس. ابھی مولانا کورس کا جو ہے دوپہر والا کورس ہے نا, جو 2:30 بجے سے 4:30 تک ہے. دو کا بھی سیم سبجیکٹ سیم ڈے میں سیم ہی سبجیکٹ, مطلب کہ سیم ہی چیپٹر پڑھائیں گے یا الگ الگ رہے گا ایز پر دا ایگزیکٹلی دونوں میں سیم سبجیکٹس پڑھا رہے ایکچولی, بٹ چیپٹر سیم رہنے کا نہیں رہتا, کیونکہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا نا اسٹوڈنٹ جلدی کیچ کر رہے ہیں تو پروگریس تیز بڑھے گا. اگر اسٹوڈنٹس کو کیچ کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے حساب سے تھوڑا سا سلو بھی ہو سکتا ہے پروگریس. ٹھیک ہے, تو صبح جی مولانا بولیے. دوپہر میں اور شام میں 2 ٹائم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہاؤس وائفس کے لیے دوپہر کا ٹائم سوٹیبل تھا, لیکن کالج اسٹوڈینٹس کے لیے
दोपहर का टाइम सूटेबल नहीं था, तो उन लोगों के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इवनिंग टाइम बेहतर था, तो इसीलिए इवनिंग टाइम भी रखा गया है। तो दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और पूरा क्या कहेंगे 2 साल तक आपको 1 साल एटलीस्ट आपको मैनेज करना रहेगा। ओके, इफ इन केस क्या तो 7:30 का अगर मिस हो तो 2:30 पे ज्वाइन हो सकने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं, मैं बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी। अगर आप किसी वजह से स्कूल को नहीं जा सके तो क्या करते हैं आप, वही क्या भाई दूसरे दिन कवर करते हैं। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू हियर। ओके, जज़ाकल्लाह। यही बस और यही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और कोई सवाल सर? हाँ सिद्दीक, हाँ जी, हाँ जी, फ्रॉम में हानि और आयशा का वालिद बात करो, खैर से हूँ। जी मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना ये जो बुक्स के बारे में बताए थे ना मौलाना, जी, ये कहाँ पर मिलेंगे? बुक डिपो का नंबर भेज दूंगा मैं, यहाँ से भी मंगा सकते हैं भैया। आपको अगर कोई बुक डिपो जानने वाला है आप वहाँ से मंगा लीजिए, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। मारिफ और कुरान लेना है मौलाना मोमिना कोर्स के लिए। हाँ बस मारिफुल कुरान मारिफुल हदीस मेरे ख्याल से आपके पास होंगी ही वो, बस 2 ही किताबें असल लेने का है, बकिया कुछ किताबें प्रिंट करना रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ से अपने को पीडीएफ मिलेगी? हाँ, पीडीएफ तो सारी किताबों की मिलेंगी आप, जी मौलाना, लेकिन हार्ड कॉपी हासिल कर लेना है, ठीक है। ठीक है मौलाना, वो दीजिए, इंशाल्लाह वहाँ से मंगा लेता हूँ। जज़ाकल्लाह मौलाना। मैं बुक स्टोर वालों का नंबर भी भेज दूंगा आप लोगों को, आप हाँ, लोग वो बुक स्टोर वालों का नंबर भेज दूंगा, किसी के पास से आप लोग मंगा सकते वही पूरा सेट मिल गया तो सहूलियत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ग्रुप में भेज दूंगा मैं नंबर। है। जी जी जी। और ये इबादुर रहमान का वही है मौलाना, पूरा एक पीडीएफ जी इबादुर रहमान कोर्स का वही किताबें हैं क्या उन लोगों के लिए अलग है? बिल्कुल बिल्कुल वही है, एक किताब बदल के है बस। अच्छा, तो उसका इबादुर रहमान का टाइमिंग क्या है मौलाना? भी आया था फजर के बाद, फजर के बाद, 2 घंटे। जी फजर के बाद 2 घंटे। ठीक है, जज़ाकल्लाह मौलाना। ठीक है जी। आसिया, और कोई सवाल है आपका? नहीं मौलाना, जज़ाकल्लाह। आप नीचे कर लीजिए, दर्द हो रहा हो। ठीक, ठीक है, चलिए फिर कल से मुकम्मल जोश के साथ, मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ मिलेंगे हम लोग क्लास के अंदर। और अगर आप में से किसी ने अभी तक भी अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में नहीं भेजी है तो जरा मेहरबानी फरमाकर भेज दीजिए। फिर कल एन क्लास के मौके पर होता यह है कि मुझे मुसलसल कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, हमारी आईडी को एक्सेस दे दो। तो मेरे फर्स्ट पीरियड्स खराब हो जाते हैं, स्पेशली पहला दिन मेरा उमूमन खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब हो 194 डेज में से। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।